امریکہ, رشیا, چائنا, کون سا بہتر ہے, کس کا ستارہ سب سے اسٹرانگ ہے جہاں پاکستان کو جانا چاہیے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرا ملک لاڈلا بن جائے گا. کبھی ہم نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں, کبھی خان صاحب کو کہتے ہیں لاڈلا. اصل میں یہ ملک اب بننے انشاءاللہ جا رہا ہے. یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں. یہ جو ہے غزوہ ہند کی طرف سٹوری چلے گی. 2026 2027 مت کیجئے لمبی پلاننگز. اپنے آج کے مومنٹ کو جینا سیکھیے, ان کے حالات دیکھ کے ایٹ لیسٹ جو ہے یہ خطہ سیف ہے اور اس خطے سے اللہ نے بہت کام لینا ہے. آئی ٹی کا فیلڈ بہت ترقی کرے گی کیونکہ مارچ سے مرکری رول کرنے جا رہا ہے. مرکری ریپرزینٹ کرتا ہے آئی ٹی کو, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا. اصل میں ہماری سیاست, قومی سیاست انٹرنیشنل پالیٹکس سے بھی بہت زیادہ لنکڈ ہوتی ہے. آپ کا ہوم ورک اچھا ہے. آپ کا اگر 2024 کی بات کریں اور 2025 کی, جس طرح 2 سال پاکستان کے لیے بہتر ہیں, تو ہم بلاکس میں شفٹ ہو رہے ہیں. امریکہ, رشیا, چائنا, کون سا بہتر ہے, کس کا ستارہ سب سے اسٹرانگ ہے جہاں پاکستان کو جانا چاہیے؟ اچھا عروبہ, یہ ایسا ہے کہ یہ میری آج کی پریڈکشن نہیں ہے, یہ 2020 کی پریڈکشن ہے. جب میں نے کہا تھا, جب کرونا کی پریڈکٹ کیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ ورلڈ ٹرانسفارمیشن کا ٹائم شروع ہے. نئے ورلڈ الائنسز آنے والے سالوں میں بنیں گے. بائیڈن صاحب کے الیکشن جیتنے کی پریڈکشن بھی میری پاپولر ہے, آن ایئر موجود ہے. اور میں نے کہا تھا امریکہ میں ریسیشن آئے گا, امریکہ فال کرے گا, نئی سپر پاورز بنیں گی. مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرا ملک لاڈلا بن جائے گا. کبھی ہم نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں, کبھی خان صاحب کو کہتے ہیں لاڈلا. اصل میں یہ ملک اب بننے انشاءاللہ جا رہا ہے. وہ اس کی ریزن کیا میں سمجھتی ہوں, یہ جو نیو ورلڈ الائنسز بن رہے ہیں, جس الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں روپا جی, یہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا, یہ ہمیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سروائیول ہم سے زیادہ ان کی مجبوری بن جائے گا, جس کے نتیجے میں ملک میں جو ہے نا وہ ہمیں پاور اور جو روزگار کے وسائل اور یہ چیزیں اور سٹیبلٹی اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ ہمارا سروائیول کچھ ان کی مجبوری بن جائے گا ہمارے ملک کو چلانا جو ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ لوگ وزیر اعظم صاحب کا پوچھتے ہیں اتنا زیادہ, تو جب لوگوں کو انتظار تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیو چیف بڑی کنٹروورسی بن چکی تھی, تو میرے سامنے مجھے 6 لوگوں کے ڈیٹا دیے گئے کہ ان میں سے ہو ول بی دی نیو چیف. مجھے نہیں پتا تھا کس کے نام کیا ہے, میرے پاس ڈیٹ آف برتھ دی گئی جسے میں ہوم ورک کرتی ہوں میں, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں سے میں نے جو ہمارے موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ یہ ریئل پیٹریوٹک نظر آتے ہیں مجھے. حالانکہ مجھے میرے کہنے پہ نہیں بنے, لیکن نہیں پتا تھا آپ کو. نو مجھے نام بھی نہیں پتا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کرے قدرت انہیں چانس دے, یہ ریئل پیٹریوٹک نظر آتے ہیں. اور اب تک عروبہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, جیسے میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے, پاکستان معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. ہمیں صرف ایک ریئل اور جینوئن لیڈرشپ چاہیے جو ہمیں ٹریک پہ ڈال سکے. اور میں نے پچھلے دنوں جب ان کا سٹیٹمنٹ یہ سنا, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ نئے ملکوں کے ساتھ جو نئے الائنسز بن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے بن رہے ہیں. تو اللہ کرے باتیں تو اسی طرف لگ رہی جہاں مجھے ستارے روشنی دکھاتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے پاور اس وقت رائٹ ہینڈز میں ہے؟ مجھے تو بھی, کیونکہ میں کہہ رہی ہوں ستاروں کے مطابق. ہاں, ستاروں کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت دنیا جنگ زدہ بھی ہے, مڈل ایسٹ کی وارز میں کہیں کوئی امن دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ ایک افسوسناک جو خبر ہے, یہ بھی پریڈکشن انفارچونیٹلی سچ ثابت ہوئی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف جب آئے گا تو جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ جھڑپوں کا آغاز شروع ہو جائے گا, اور یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں. یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں. یہ جو ہے غزوہ ہند کی طرف سٹوری چلے گی. 2026 2027 مت کیجئے لمبی پلاننگز. اپنے آج کے مومنٹ کو جینا سیکھیے, ان کے حالات دیکھ کے ایٹ لیسٹ جو ہے اپنے آج کو بہتر بنائیے, نہ کہ ہم جھوٹ بے ایمانی سے ذخیرے کرتے چلے جاتے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا ان کو ریلیف رہے. حالانکہ اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں جس کا کل کو حساب بھی دینا ہے. تو وہ جو ہے روبا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کی طرف سٹوری چلنی ہے. 26-27 سے ورلڈ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور وہ جو ہے 3rd ورلڈ وار زون میں ہم جاتے ہیں. ہاں, اس میں پاکستان کی خوش قسمتی کے یا پاکستان نے بہت سختی کاٹی ہے. یہ خطہ سیف ہے اور اس خطے سے اللہ نے بہت کام لینا ہے. یہ وہ سچ مچ وہ ٹائم ہے جب اس خطے سے اللہ نے واقعی کام لینا ہے. سیلن جی بہت شکریہ, کچھ بہت اچھی چیزیں بھی بتائی, لیکن کچھ جو ہے وہ ایک اور بات کرنے سے پہلے
کیونکہ لوگوں کو جنرلائز انفارمیشن دینے کے لیے آئی ٹی کا فیلڈ بہت ترقی کرے گی، کیونکہ مارچ سے مرکری رول کرنے جا رہا ہے. مرکری ریپرزینٹ کرتا ہے آئی ٹی کو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا. آپ لوگ ڈٹ کے کام کیجئے. دوسرا فیشن انڈسٹری، ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہوگا. گورنمنٹ تھوڑا اسٹیبل زون میں جائے گی، اور سیاستدان بھی اب ذرا سمجھ کے چلیں گے. جو اسکروٹنی ہونے جا رہی ہے وہ آپ ہی لوگوں کی فیور میں بہتر ہو جائے گا. چلیں کچھ ہمارے صحافیوں کے لیے بھی پریڈکشن کر لیں، کوئی میڈیا کے حالات بھی اچھے وہی ہوتے تو نظر یہ ہے کہ میڈیا کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ سامیہ جی، بہت خوبصورت پریڈکشنز، اور بہت سی ان کی پریڈکشنز درست بھی ثابت ہوتی ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. باقی قدرت جو ہے وہ بہترین ہی کر رہی ہوتی ہے. اجازت دیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. 2023 کیسا گزرا اور 2024 سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟